بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عنوان یہ گندی چیز ہے۔ غزوہ بنو مستلق شعبان 4 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں اسلامی لشکر کے فتح کے بعد فوج کے اندر ایک خطرناک فتنہ پیدا ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ مہاجرین کے حلیف قبیلے بنو غفار کے ایک آدمی جہجا اور خزرج کے حلیف قبیلے جوہینہ کے آدمی سنان بن وبر کے درمیان پانی کے مسئلے پر جھگڑا ہوا۔ غفاری نے مہاجرین کو پکارا اور جوہنی نے انصار کو پکارا۔ لشکر والوں نے یہ پکار سنی تو دونوں طرف سے لوگ جمع ہوئے اور ہر ایک نے دوسرے کے مقابلے کے لیے تلوار نکالی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو وہ نکلے اور فرمایا، یہ میں کیا جاہلیت کی آوازیں سن رہا ہوں، چھوڑ دو اسے، اس سے بدبو آتی ہے۔ جس نے جاہلیت کے ساتھ کسی کو پکارا تو وہ جہنم کی خوراک بنے گا۔ کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ، کیا نماز، روزہ اور دعوی ایمان کے باوجود؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نماز، روزہ اور دعوی ایمان کے باوجود وہ جہنم میں جائے گا۔ کتب سیرہ۔ تعلقات اور رشتے۔ مسلمانوں کی صفوں میں جب اسلامی اخوت کا تعلق نہ رہے اور وہ پرانی جاہلیت کی طرف لوٹ جائیں تو اسی طرح فتنے برپا ہوا کرتے ہیں۔ تاریخ پر نظر ڈالیں تو مسلمان جہاں ابھی اخوت کے ساتھ رہے، کامیابی ان کا مقدر ٹھہری ہے، اور جب بھی وہ جاہلیت کا راستہ اختیار کر گئے ہیں ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ یہ بات صرف دنیا تک محدود نہیں ہے بلکہ وہ آخرت میں بھی ناکام ہوں گے۔ اسلام نے اقدار و روایات کا، اور جس فریق کی طرف سے یہ اقدار و روایات جنم لیتے ہیں، اس کا ایک نیا تصور پیش کر کے انسانیت کو تعلقات اور رشتہ داریوں کے ایک نئے انداز سے روشناس کرایا۔ اسلام انسان کو اپنے رب کی طرف لوٹانے کے لیے آیا ہے۔ وہ انسان کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اپنی اقدار کی اس منبع کی طرف رجوع کرے جس منبع سے اس کو زندگی اور وجود اور عطا ہوا ہے۔ اس لیے اپنے تعلقات اور روابط میں اسی کی طرف پلٹنا چاہیے، کیونکہ اسی کے پاس ہی سے ہم آئے ہیں اور اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اسلام لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات راسخ کرنے کے لیے آیا ہے کہ اخوت ایک ایسا رشتہ ہے جو لوگوں کے درمیان ایک ربانی تعلق قائم کرتا ہے، اور جب یہ بیج ہارا آور ہو جاتا ہے تو اس کے مقابلے میں ہر رشتہ ہیچ ہے، اور جب یہ بیج بار آور ہو جائے تو اس کے مقابلے میں ہر رشتہ ہیچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ المجادلہ۔ ترجمہ، جو لوگ خدا پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم ان کو خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں سے دوستی کرتے ہوئے نہ دیکھو گے، خواہ وہ ان کے باپ یا بیٹے یا بھائی یا خاندان ہی کے لوگ کیوں نہ ہوں۔ وہ بھی ایک رشتہ تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا ابو لہب اور چچا زاد بھائی عمرو بن حشام کے درمیان تھا، اور وہ بھی ایک رشتہ تھا جس نے مہاجرین و انصار کو اپنے گھر کے افراد اور رشتہ داروں کے خلاف لڑنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان جب عقیدے کا رشتہ جڑ گیا تو اچانک وہ ایک گھر کے افراد بلکہ بھائی بھائی بن گئے۔ پھر یہ رشتہ صرف عرب کے رہنے والے مسلمانوں کے اندر پیدا نہیں ہوا بلکہ صہیب رومی، بلال حبشی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین بھی اس رشتے سے منسلک ہو گئے۔ اس طرح قبیلے کی عصبیت اور رنگ اور نسل کی عصبیت پر پردے میں چلی گئی۔ اس پس منظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم کہ دعوہا فإنہ منتنۃ، چھوڑ دو اسے، یہ وہ بدبودار ہے، اور یہ ارشاد کہ لیس منا من دعا الی العصبیت، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو عصبیت کی طرف دعوت دے، کوئی حیرت کی بات نہیں ہے۔ یہی ہمیں تعلیم دی ہے اور اسی قاعدے نے جو اپنی دعوت کا عملی نمونہ ہے۔ اسلامی تحریک کے کارکنوں کا فرض ہے کہ وہ اس سبق کا احاطہ کریں، وہ گوشت اور خون کی بدبو سے اور مٹی اور کیچڑ کی گندگی سے دور رہتے ہوئے آفاق کی بلندیوں میں موجود خوشبوؤں سے محفوظ رہیں۔